मेरे साथ अगर आप निकालें मत्ती उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त हमारी जगह ले चुके थे और सारी दुनिया का जो गुनाह था वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया था। और यही वजह थी कि खुदा बाप जो था उसने खुदा बेटे को छोड़ दिया था, ताकि अब खुदा बेटा जो है वो खुद ये सारी तकलीफ़ बर्दाश्त करे और खुदा बाप जो है वो हमें ना छोड़े। इस बात को और ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने के लिए हम बाकी के जो सब टॉपिक्स हैं उन पर नज़र करेंगे। व्यूअर्स, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है और अगर वीडियोस का ये सिलसिला आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो पहला सब टॉपिक है नेकोबत की पहचान, दूसरा गुनाह ठहराया, तीसरा खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया और चौथा जामे धोना। पहला सब टॉपिक, खुदा बाप के छोड़ने की जो पहली वजह थी वो यही थी कि खुदा बाप को नेकोबत की पहचान नहीं। ये आपको पैदाइश उसका 3रा बाप और उसकी 22वीं आयत में मिलता है। और ना ही खुदा बाप जो है वो आदम ज़ात है, यूहन्ना उसका 5वां बाप और उसकी 27वीं आयत। और जब हम पैदाइश उसका 3रा बाप और 15वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। खुदा बाप अदावत या जंग को नहीं देख सकता। यही वजह थी कि उसने खुदा बेटे को छोड़ दिया था, क्योंकि वो नेकोबत की पहचान नहीं रखता। और इसको और ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने के लिए हम सेकंड सब टॉपिक की तरफ जाते हैं, गुनाह ठहराया। गो के बाकी जो दूसरे 2 सब टॉपिक्स हैं वो भी तकरीबन नेकोबत के साथ ही लिंक करेंगे, लेकिन इन सब टॉपिक से हमें ये जो फ्रेज़ है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। मेरे साथ अगर आप निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाप और 21वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ़ न था, यानी मसीह यीशु, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। जब खुदा यीशु मसीह पर गुनाह लाद दिए गए तो उस वक्त गुनाह लादने की वजह से सारे मुल्क के ऊपर अंधेरा छा गया। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 27वां बाप और उसकी 45वीं आयत, तो वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छा गया। इसकी वजह खुदा यीशु मसीह पर गुनाह लाद दिया गया था। और इसी किस्म के अंधेरे का जिक्र जब हम पैदाइश में देखते हैं, पैदाइश उसका 1 बाप और उसकी 2री आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और गिराव के ऊपर अंधेरा था। व्यूअर्स, उस वक्त भी इब्लीस की बादशाही थी और उसमें ज़रा भी नूर नहीं, और जिसमें नूर था यानी मसीह यीशु, उसको उसके ऊपर गुनाह लाद दिए गए थे। यही वजह थी कि सारी दुनिया पर अंधेरा छा चुका था, क्योंकि जो नूर था उस पर गुनाह लाद दिए गए थे। और खुदा बाप जो है, जो नूर का बाप है, वो तारीकी को देख नहीं सकता, जिसकी वजह से वो खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ चुका। और यही वजह थी खुदावंद यीशु मसीह के तारीकी में जाने की, या दुनिया में तारीकी होने की, ताकि उस तारीकी में से हमें निकाले और हम ताकि नूर में आ सकें। और यही वजह थी खुदा बाप के खुदा बेटे को छोड़ने की। और जब हम 3रा सब टॉपिक देखते हैं, खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी हमें दे दिया। मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाप और उसकी 16वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जब उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया तो उस पर लानत जो सारी दुनिया की थी वो उस पर डाल दी। ये आपको गलीतियों 3रा बाप और उसकी 13वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना था, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से आज़ाद किया। और यही वजह थी खुदा बाप के छोड़ने की, क्योंकि वो लानत को या लानती को नहीं देख सकता, ताकि आइंदा के लिए हम पर लानत ना हो। और इसी बात को ज़रा दूसरे स्टाइल से पौलुस रसूल रोमियो उसका 8वां बाप और उसकी
تیسری اور چوتھی آیت میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ کیونکہ جو شریعت کا تقاضا تھا وہ یہی تھا کہ تمام چیزیں جو تھیں وہ بغیر خون بہائے پاک نہیں کی جا سکتی۔ یہ آپ کو عبرانیوں اس کا نامہ باب اور اس کی 22ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح جو تھے، کیونکہ میری ایک ویڈیو آلریڈی اس پہ ہے کہ خدا معاف نہیں کرتا، لیکن خدا بیٹے کے وسیلہ سے خدا باپ معاف کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک معافی کا ایک سلسلہ، ایک انتظام کیا جا رہا تھا، تاکہ اب خدا باپ جو ہے وہ ہمیں معاف کر سکے۔ جب ہم چوتھے سب ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو یہ فریز اور زیادہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے، جامے دھونا۔ جب ہم باغ عدن میں تھے اور جیسے ہی ہم سے گناہ ہوا، تو یہ جو کپڑے ہیں عزیزو، یہ کپڑے گناہ کی پیداوار ہے، کیونکہ ہم لوگ جو تھے وہ ننگے تھے، یہ آپ کو، اور جیسے ہی ہم سے گناہ ہوا تو ہم نے ایک دم سے کپڑے پہنے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کو، پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے، یہ گناہ کے بعد کی بات ہے، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، گو کہ یہ لنگیاں ان کے گناہ کو کور نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر خدا نے ان کے لیے کسی بے عیب برے کو ذبح کیا۔ یہ آپ کو 3 باب پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور پھر خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے تاکہ ان کی جو ننگا پن ہے اس کو ڈھانپا جائے۔ گو کہ جب آپ عبرانیوں پڑھتے ہیں اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت، تو وہاں پہ یہ لکھا، ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بکروں سے خون جو گناہ ہے اس کو دور کیا جائے، تو اس لیے ہمیں کسی ایسے برے کی ضرورت تھی جو بے عیب ہو، یعنی مسیح خداوند، تاکہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ بہتر طور پر صاف کیے جا سکیں، جیسا کہ پیدائش میں کیا گیا۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ اس کا 7واں باب 14ویں اور 15ویں آیت، تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ کیونکہ جب ہم پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں تو جیسے ہی ہمیں احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ آدم اب کہہ رہا ہے، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اب ہم برے کے لہو سے اپنے جامے دھو چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف وہ ڈر ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہمیں حیات کے درخت کے پاس آنے کا بھی اختیار مل چکا ہے۔ یہ وہ اختیار دیا یسوع مسیح نے، اور وہ درخت جس کے چوگرد شعلہ زن تلوار کو رکھا تھا، یہ آپ کو پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور جب ہم اپنے جامے برے کے لہو سے دھوتے ہیں تو یہ اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کو مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پاتے ہیں۔ اب ہم نے اختیار حاصل کر لیا، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ یسوع مسیح دروازہ ہے اور اس سے ہم داخل ہوتے ہیں۔ ویورز، اب بہت اچھا موقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو چیخ و پکار کی اور جو قربانی دی، اس قربانی کا فائدہ اٹھائیں، اپنے جامے کو دھوئیں، اور تاکہ جب جامے دھو کے حیات کے درخت کے پاس آئیں اور وہ ڈر ہمارے اندر سے ختم ہو، اور خدا یسوع جو تھا جس کو خدا باپ نے چھوڑ دیا تھا، اب ہمیں یہ نہ کہے کہ، اور یا ہم یہ نہ کہیں کہ آئے خدا تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، اسی وجہ سے کیونکہ یسوع نے ہماری جگہ لی تھی، یسوع کو چھوڑ دیا، اب ہمیں نہیں چھوڑتا مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے، اگر آپ مسیح خداوند پر ایمان لائیں اور اس ایمان کا اقرار اپنی زبان سے کریں، تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، خداوند یسوع
میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ میں روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، یسوع کے نام سے آمین۔ اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو آپ نے برے کے لہو سے اپنے جامے دھو دیے، اور اب آپ کو خدا باپ نہیں چھوڑے گا۔ یہ میرے ساتھ اگر آپ نکالے مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 30 آیت، وہاں پہ جو ہم پہ لعنت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔